السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے سب دوست کیسے ہو؟ ٹھیک ہو جی؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیا حال حوال ہے؟ موسم آ رہا ہے آگے، میں نے سوچا چلو ایک دمے کا نسخہ بتا دوں جو اکثری جتنا بھی پرانا دمے کا مریض ہو، بلغم کا مریض ہو، ریشے کا، تو اس کے لیے سب دوستوں کے لیے، خاص کر اپنا مبشر افتخار کے لیے اور باقی سب دوستوں کے لیے بھی، تو گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور گھنٹی بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ تو آگے سردیوں کو موسم آ رہا ہے، یہ ہر بندہ اپنے گھر میں بنا کے استعمال کر سکتا ہے اور بہت لاجواب ہے۔ جتنا پرانا دمہ ہو، نیا ہو، پرانا ہو، حتیٰ کہ بلغم ربڑ کی طرح اندر پھیپھڑوں میں مطلب تندویں بن جائیں، ان کو بھی نکال دیتا ہے۔ جب پخانے کے ذریعے آپ چیک کریں گے تو وہ مطلب بلغم کی جو لمبی لمبی تندیں ہوں گی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیں گی، ان کو بھی نکال دیتا ہے۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں جناب علی۔ کاکڑا سنگھی، شکر تیغال، پپلا مول، سونڈو، بہی دانہ، یہ 5 چیزیں ہیں برابر وزن۔ یہ لے کے 5 تولہ ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، سب کو صاف کر کے۔ اس کے بعد 2 چند اس کے اندر چھوٹی مکھی کا شہد ڈالیں تاکہ یہ نرم نرم معجون بن جائے۔ اس کو کسی برتن میں ڈھانپ کے رکھ لیں۔ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، اگر شدید دمے کی تکلیف ہو 3 ٹائم کھائیں اور اوپر سے گرم پانی تھوڑا سا 1 کپ پی لیں۔ اگر شدید دمے کی تکلیف نہ ہو تو 2 ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ فوراً آپ کا سینہ کھول دے گا، پھیپھڑے کو کھول دے گا، جو سانس چڑھتا ہے اس کو ختم کر دے گا۔ آہستہ آہستہ یہ سارے جسم کے اندر تمام پھیپھڑوں سے، معدے سے، آنتوں سے تمام بلغم کو چھان دیتا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ اتنے تک کم از کم 40 دن تو ویسے بلا ناغہ استعمال کریں۔ 40 دن کے بعد اگر دیکھیں کہ ابھی کوئی تکلیف ہے، اس کے بعد آپ چاول کھائیں۔ جو دمے کا مریض ہوتا ہے وہ چاول کھاتا ہے تو وہ اس کو فوراً سانس ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کو فوراً سانس ہو جاتا ہے۔ ذرا گردہ مطلب گردہ ہوا گردہ ہو یا جکھڑ ہے یا کوئی جھاڑو پھیریں، اس کی مطلب گردہ اس کو چڑھے تو پھر بھی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پھر چیک کریں کہ ان چیزوں سے آپ کو تکلیف اب ہوتی ہے تو پھر اس کو 1 مہینہ اور کھا لیں، اگر نہیں ہوتی تو 1.5 مہینہ کھا کے بے شک چھوڑ دیں، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بس اس کے دوران آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ دائی ہو گئی، کچا دودھ ہو گیا، اپنا لسی ہو گئی، چھاٹی کی لسی ہو گئی، کولڈ ڈرنک ہو گئے، کوئی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں جو وہ نہیں استعمال کرنی۔ گھی بھی نہیں استعمال کرنا کچا۔ شہد، انڈا، مچھلی، یہ گرم چیزیں استعمال کرنی ہیں، گوشت استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے اور میرا بہت مجرب ہے، بہت پرانا ہے، تو یہ مطلب بہت زبردست چیز ہے۔ اس سے میں بہت سے کام لیتا ہوں۔ اس کو میں مطلب ہے کہ تھوڑا سا شہد ڈال کے اتنا ڈالتا ہوں کہ اس کے ساتھ منقع بھی ڈال دیتا ہوں۔ منقع سے منقع مویز، جس سے بیج نکال کے پھر میں موٹی موٹی گولیاں بنا لیتا ہوں۔ یہ مطلب ہے میں ساتھ کشتہ جات بھی دیتا ہوں، یہ گولیاں بھی دیتا ہوں، 2 صبح دوپہر شام۔ اس طریقے سے بھی استعمال کراتا ہوں جو معجون نہیں کھا سکتے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے سادہ نسخہ پیش کیا، سادگی والا، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ آگے بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ گروپ کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور دوستوں کو بھی کہا کریں کہ اس کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور مطلب اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔